أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے. آپ لوگوں کے کالج سے آنے، ضروریات سے فارغ ہونے کا وقت ہے. ان اجتماعات کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ کی محبت کے تذکرے، اعمال کے شوق کے تذکرے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ، موت اور آخرت کی یاد، موجودہ زمانے کے چیلنجز اور ہماری آگے کی زندگی کی ذمہ داریاں، ان سب موضوعات پر مذاکروں کا ہونا ہم سب کی بہت بڑی ضرورت ہے. میری دینی بہنوں، سب سے پہلی بات، اگر ہم نے اللہ کو پا لیا، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے، کامیابی صرف یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پالے، اللہ کو پالے. سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اللہ کو کھو دے، اللہ کو ناراض کر دے. اللہ کو پانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو زندگی پسند ہے ویسی زندگی ہم گزارنے بن جائے. اور اللہ کو کھونا یہ ہے کہ جو زندگی، جو اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان اعمال سے، ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. بیٹیوں کا اصل کام، بیٹیوں کا اصل کام، بیٹیوں کی اصل ذمہ داری خاندان کو آباد کرنا، ماں باپ کو راحت پہنچانا، شوہر کا دل جیتنا، اولاد کی تربیت کرنا. اصل کام عورت کا یہی ہے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے. جنریشن کا کنسٹرکشن کا ہونا، نسل کی تعمیر کا ہونا بہت بڑا کام ہے. کمپنیاں صحیح چلیں گی، سیاست صحیح رخ پر چل سکتی ہے، ادارے صحیح کام کریں گے اگر ان آنے والے مردوں کو ماؤں کی گود میں صحیح تربیت مل جائے. ہمیں آگے پڑھانا بھی پڑے، پریکٹس بھی کرنا پڑے، تو ہمیں اس طور پر کرنا ہے کہ پردے پر فرق نہ آ جائے، نکاح کو مؤخر نہ کیا جائے، لیٹ نہ کیا جائے، ماں باپ کو نظر انداز نہ کیا جائے. شوہر کی نافرمانی نہیں، شوہر کی نافرمانی نہیں. میری دینی بہنوں، ہمیں پردے کا صحیح تصور، پردہ جسم کا بھی ہے، جذبات کا بھی ہے، پردہ چہرے کا بھی ہے، پردہ تنہائیوں میں بھی ہے. جس مرد سے اللہ نے میرا نکاح کرایا ہے، اس مرد کے علاوہ نکاح کے بغیر میرے دل میں کسی اور مرد کا، مرد کے دل میں کسی اور عورت کا خیال نہ ہو. اس زمانے میں عشق نہیں ہے، فسق ہے. محبت نہیں ہے، زنا ہے.
نکاح کے بغیر جو مرد میرے جسم کے قریب آ رہا ہے، نکاح کے بغیر جو مرد میرے جسم کے قریب آ رہا ہے وہ میرا عاشق نہیں ہے، وہ ہوس کا بھیڑیا ہے، وہ ہوس کا بھیڑیا ہے۔ آج سے 80 سال پہلے آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی، پردے کا نظام، میڈیکل کی پریکٹس پوری حیا کے ساتھ۔ بھوپال کی بیگم برٹش وائس سرائے نے کہا کہ میں آپ کی ریاست کو چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا، آپ مجھ سے ملاقات کریں۔ آج بھی وہ تصویر موجود ہے بیگم بھوپال کی، آج بھی وہ تصویر موجود ہے کہ انہوں نے اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے انگریز وائسرائے سے مصافحہ کیا، مجبوری میں، ہاتھ میں دستانے پہنے ہوئے، برقعے میں ڈوبی ہوئی، اپنی حیا کی حفاظت۔ دسیوں واقعات ہیں۔ پردہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ دیور سے آدمی پردہ بھی پورا کرے، گھر کے کام کو بھی پورا کرے، آنے والے اجنبی مہمانوں کی ان کے مزاج کے مطابق خدمت بھی کرے، پردہ بھی پورا کرے، خدمت کرنے کے لیے بے پردہ نہ ہو جائے اور پردے کی وجہ سے خدمت سے جی نہ چرائے، پردے کی وجہ سے خدمت سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ میری دینی بہنوں، ہمیں حقیقی مسلمان بننا ہے، ہمیں شعوری مسلمان بننا ہے۔ خاندانی مسلمان تو ہیں ہم، روایتی مسلمان تو ہیں ہم، حقیقی مسلمان جسے توحید پر پورا یقین بھی ہو، آخرت پر پورا یقین بھی ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پورا اعتماد بھی ہو۔ ان کے علاوہ کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے، ایک ایک ادا۔ حج کے سفر کو ایک صحابی نقل کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کرنے سے بہتر انداز ہے چند صحابہ کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کو نقل کرنا۔ کہاں پر قیام کیا، کہاں پر کیا واقعہ پیش آیا، کہاں پر آپ نے کون سی حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اسلام سے زیادہ بلکہ اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے ہی عورت کو عزت دی ہے۔ پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے بے پردہ کیا، کیا انہوں نے عزت دی؟ کیا جنہوں نے اسے گھر سے باہر نکالا، کیا اسے مرد کے برابر تنخواہ دی؟ کیا جن لوگوں نے اس عورت کو شاپنگ مالز میں، کمپنیوں میں نوکر بنایا، کیا اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی؟ کیا اسے کوئی تقوی والا شوہر ملا، خدمت کرنے والے بیٹے ملے، شفقت کرنے والا بھائی ملا، پاکیزہ نظر ڈالنے والا باپ ملا؟ اس سوسائٹی میں یورپین جہاں پر عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا۔ یہ تو بڑا پروپیگنڈا ہے۔ جن لوگوں کے پاس میراث کا کوئی نظام نہیں ہے، جن کے پاس باقاعدہ عورتوں کے کوئی رائٹس اور حقوق لکھے ہوئے نہیں ہیں، اسلام نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ عورت پر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے، مالیاتی بوجھ عورت پر نہیں، بیٹی ہے تو باپ پر، بیوی ہے تو شوہر پر،
بہن ہے تو بھائی پر، ہر حال میں مرد پر۔ سمجھنا چاہیے کہ بیوی اگر 2 پیسے کما کر لاتی ہے مرد کی اجازت سے، اس کی کمائی تو بچ رہی ہے، مرد کی کمائی خرچ ہو رہی ہے۔ مرد اپنی بیوی کے پیسے استعمال نہیں کرتا۔ اگر بیوی کمانے بھی لگ جائے تو مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ لوگوں نے پورا نہیں سمجھا ہے، اسلام نے عورت کو میراث میں حصہ دیا، کہیں پر آدھا دیا، کہیں پر مرد سے زیادہ دیا، کہیں پر عورت کو ہی دیا مرد کو نہیں دیا، عورت کو ہی دیا مرد کو نہیں دیا۔ مختلف مرنے والے کی صورتحال، بھائی بہن کی میراث، یا صرف بہنوں کی میراث، یا ماں کی میراث، یا بیٹیوں کی میراث، کون سا مرد ان کے ساتھ آتا ہے، پورا تفصیلی علم ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے شریعت کو بدنام کر دیا، ورنہ شریعت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم از خود نہ پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، نہ دوسرے کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ پورے داخل ہوتے بھی نہیں، اور اپنی بدعملی کی وجہ سے دوسرے کو داخل ہونے کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً جذباتی بنایا۔ جذباتی ایموشنل ہونا ضروری ہے ماں بننے کے لیے، جذباتی ہونا ضروری ہے بہن بننے کے لیے، جذباتی ہونا ضروری ہے راتوں میں اولاد کی خدمت کرنے کے لیے، جذباتی ہونا ضروری ہے اپنے مرد کے ساتھ وفاداری کے لیے۔ جو آدمی جذباتی ہوتا ہے اس کے پاس ڈیسیشن پاور، قوت فیصلہ بھی کمزور ہوا کرتی ہے، اس کے جذباتی ہونے کی وجہ سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب تعبیر کی ہے کہ بیوی محبوب بھی ہے متبوع بھی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی حکومت چلتی ہے۔ شوہر امیر ہے، شوہر فیصلہ کرنے والا ہے، اسٹیئرنگ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن بیوی النساء شقائق الرجال، اس معنی کر اس طور پر اس کی بھی چلتی ہے کہ وہ محبوب ہے۔ فرعون کے بارے میں حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن حضرت آسیہ کے فرمانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پرورش کر رہا ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ عورت کو بے حیثیت نہیں بنایا، گھریلو زندگی میں اس سے مشورہ لینے کی سنت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا، مسلمان قاضی کو دیا گیا، عورت سے کہا گیا کہ وہ مسلمان جج سے رجوع ہو جائے۔ اگر وہ جذباتی ہونے کی وجہ سے بہت جلد طلاق کا مطالبہ کرے، جو یورپ میں عورت کا حشر ہوا، ڈیورس کا اختیار اور ڈیورس کے پاورز عدالت کو دینے کی وجہ سے، کورٹ کو دینے کی وجہ سے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، حقوق عورتوں کے بھی ہے، حقوق مردوں کے بھی ہے۔ میری دینی بہنوں، ہمیں تربیت لینا ہے سسرال میں زندگی گزارنے کی، ہمیں تربیت لینا ہے کہ کون سی بات سسرال کی میکے میں بولی جائے اور کون سی بات سسرال کی میکے میں نہ بولی جائے۔ اگر ہم نے کمپیوٹر چلانا سیکھا،
اگر ہم نے کمپنی چلانا سیکھا، گھر چلانا نہیں سیکھا، ہم زندگی میں ناکام ہو جائیں گے۔ زبان چلانا نہیں سیکھا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کچن سنبھالنا نہیں سیکھا، ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ شوہر بازاری کھانوں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ شوہر راتیں ہوٹلوں میں کیوں گزار رہے ہیں؟ ان کی عورتوں نے گھر کے کھانے کا انہیں عادی کیوں نہیں بنایا؟ ان کی ماؤں نے انہیں بازاری کھانے کے نقصانات کیوں نہیں بتائے؟ دیکھیے پوری شریعت کا 1/3 ہے، 1/3 ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ہمارا ایمان مکمل جب ہوگا جب کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنی ننند سے کیا چاہتے ہیں؟ جب میری ننند میرے سسرال میں آئے، حاکمانہ رویہ نہ اپنائے، میری ساس کے کان نہ بھرے، میرے شوہر سے دوریاں بڑھانے والی نہ بنے، بلکہ میری ننند میرے ساتھ بہن کی طرح رہے، ہم دونوں تال میل کے ساتھ رہیں۔ جیسے ہم سسرال میں آنے والی ننند سے توقع رکھتے ہیں، ایسا ہی ہمیں اپنے میکے میں رہنا چاہیے۔ ایک بہو یہ چاہتی ہے اپنی ساس سے کہ اسے برسرعام ٹوکا نہ جائے۔ مجھے خدمت سے انکار نہیں ہے، مجھے کھانا پکانے سے انکار نہیں ہے، مجھے مہمانوں سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ پر طعنہ نہ دیا جائے۔ طعنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، محنت سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ یہ میں بہو بن کر یہ چاہتی ہوں کہ مجھے طعنہ نہ دیا جائے۔ جب آپ ساس بن جائے تو آپ کا رویہ اپنی بہو کے ساتھ، اگر میرا شوہر مجھے خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے تو قدر کی جاتی ہے کہ میرے شوہر نے خیال رکھا۔ اگر میرا بیٹا بھی اپنی بیوی کو دے، اگر میرا بھائی بھی اپنی بیوی کو دے تو مجھے قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اس کو فاصلے بڑھانے کا، میرا بھائی اپنی بیوی کی مٹھی میں چلا گیا، میرا بیٹا سسرال کے ہاتھوں میں چلا گیا، ایسے بولنا کہے جائے۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، گھریلو زندگی کو سیکھنا ہے۔ یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، چھٹائی کا زمانہ ہے، چھنائی کا زمانہ ہے، شکیلیت کا بھی فتنہ ہے، اہتزام کا بھی فتنہ ہے، غیر مقلدیت کا بھی فتنہ ہے۔ اہل حق علماء، زندہ دل علماء، ربانی علماء، حقانی علماء اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں رکھے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان سے جڑیں، آپ ان سے پوچھیں کہ برتھ کنٹرولنگ کا نظریہ کیسے انسانیت کو تباہ کرنے والا ہے۔ آپ ان علماء سے پوچھیں کہ کٹ کا لینا، ریفرل فیس کا لینا، میڈیکل میں کمیشن کا لینا کیسے انسانیت کو تباہ کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ علماء سے پوچھیں کہ ہمیں ایسی نوکری کی کیا اجازت ہے؟ ہم نے صرف سرٹیفکیٹ رکھ دیا، جاب نہیں کیا، اٹینڈنس ڈال دیے، وقت نہیں دیا، حاضری لکھ دی، سبجیکٹ نہیں پڑھایا۔ آپ آنے والی نسل کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ لکھنے والے نے صحیح لکھا کہ اگر تعلیمی اداروں کو کھوکھلا کر دیا جائے، اگر تعلیمی اداروں کو کمزور کر دیا جائے، اگر پڑھانے والے پڑھانے میں امانت دار نہ رہیں تو بلڈنگیں خود بخود گرنے لگ جائیں گی۔ انجینئر ان میچیور ہے، ناپختہ ہے،
فارمیسسٹ کی دوا جان لینے لگ جائے گی، اس لیے کہ اس نے امانت داری سے دوا نہیں بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، قرآن کہتا ہے اجعلنی علی خزائن الارض فانی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم، کہ میرے پاس ایگریکلچر سسٹم سنبھالنے، زیادہ پروڈکٹ نکالنے، غلہ زیادہ اگانے کی کوالیفیکیشن اور قابلیت بھی ہے، اور میرے پاس امانت بھی ہے، میں خیانت نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیانت نہیں کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خیانت نہیں کی۔ آپ کو اپنی پریکٹس کا دین، آپ کو اپنی پریکٹس کا دین ملکی حالات سے لا تعلق نہ رہی ہے، عالمی حالات سے لا تعلق نہ رہی ہے۔ غزہ کی بہنیں مہینوں گزر گئے، ہم ایک دن ایسا نہیں گزار سکتے ہیں جہاں پر انسانوں کے بعد جانوروں کی غذائیں، جہاں پر 40,000 سے زیادہ جنازے۔ اللہ نے اسلام کا کیسا معجزہ بتایا۔ کوئی ہے بے پردہ ہونے والی، کوئی ہے ضمیر بیچ دینے والا، کوئی ہے بیت المقدس کو چھوڑنے والا۔ دنیا کی سب سے زیادہ ستم رسیدہ، دنیا کی سب سے زیادہ 70 سال سے ظلم سہنے والی نسل ہے۔ اصول پر استقامت، اپنے دین پر جماؤ، جنازے اٹھنا گوارا ہے، شکایت کا ایک بول نہیں، اللہ سے ناراضگی کا ایک بول نہیں۔ یہ کیسے جنازے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یورپ کی لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں؟ اگر 35,000 جنازے اٹھے ہیں تو 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی شہادت اسلام کی اشاعت کا ذریعہ، ان کا گمان اللہ سے آخری قطرے تک، آخری انسان تک ہم اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ معذوری میں کر کے بتایا، شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے معذوری میں، مفلوجی میں، پورا جسم ناکارہ قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ خیموں میں بیٹھ کر وہ اپنی بچیوں کی پرورش کر رہی ہیں، پاک دامنی ایمان کی حمیت پر شوہروں کے جنازے کے اٹھنے کے باوجود۔ کتنا بڑا تعزیان عبرت ہے، تعزیان عبرت ہے ہمارے لیے۔ اتنے موافق حالات میں رہ کر ہم نماز پر کیوں نہیں جم پائے؟ اتنے موافق حالات میں رہ کر ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ ہم رشتے جوڑ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع ہم سب کو دیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے زندگی کے دن کتنے ہیں۔ موت 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 آدمی کہتا ہے، لیکن موت سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے، زندگی سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی قضا نمازوں کا انبار، قضا روزوں کا انبار ہماری گردن پر کیوں باقی رہ گیا؟ دعوت و تبلیغ کی سادی سیدھی محنت ہے، علاقوں میں مستورات کے اجتماعات، عالمانہ تبلیغ، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ سے جوڑنا، آخرت کو بنانا، علماء سے جڑنا، قدم قدم پر پوچھ کر چلنا، اپنی صلاحیتیں دین کی محنت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جھونکنا، یہ سبق دیا جاتا ہے دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت میں، یہ سبق دیا جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں۔ انسان کو ضرورت ہے بار بار یاد دلائے جانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں۔ ان امتحانات میں، آگے کے اگزامز میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے امتیازی نمبرات، کامیابی کے نمبرات
اللہ تعالیٰ آپ سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پر جامعہ کی چہار دیواری میں ہم رہتے ہیں، علماء کی بستی میں ہم رہتے ہیں، بہترین انتظامیہ کی نگرانی میں ہم رہتے ہیں، تو اس کی قدر یہ ہے کہ یہاں پر جو شیڈیول بنایا گیا، نظام طے کیا گیا اجتماعی تعلیم کا، ہفتہ واری تعلیم کا، مستورات کی تعلیم کا، اس تعلیم میں اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اہل خیر کا جمع ہونا، نیکی پسند طبیعتوں کا جمع ہونا روحانیت کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ سے محبت میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آدمی فون کی بیٹری ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، چارجنگ کے غم میں لگ جاتا ہے، چارجر کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ اجتماعی تعلیم، اللہ والوں کی صحبت دل کے جذبات بناتے ہیں، عمل کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ متلاشی رہنا چاہیے، قدردان بننا چاہیے، پہلے آ کر بیٹھنا چاہیے اپنی ضرورت سمجھ کر۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ، کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، ہماری بیٹیوں کے گھر آباد کر دیجئے، تقوی والے شوہر عطا فرمائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی نسل دیجئے، ہر قسم کی رکاوٹوں کا خاتمہ فرما دیجئے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ بڑے قرض میں ہیں ہمارے بھائی، غیبی انتظام فرما دیجئے ادائیگی کا۔ بہت بیمار ہیں ہمارے ماں باپ، آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ ہمارے ماں باپ کو شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے والد کے دل پر بوجھ ہے اپنی بیٹیوں کے نکاح کا، اے اللہ ہمارے والد کے دلوں کا بوجھ ہلکا فرما دیجئے، ذاتی مکان دے دیجئے، باپردہ مکان دے دیجئے، وطن کی عافیت کی، حیا والی، دعوت والی، دین کی خدمت والی روزیاں آسان فرما دیجئے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جسمانی روحانی کمزوری کا خاتمہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔